الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارکہ میں سے دو آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ براہین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز کمالہ حسیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو سننے سمجھنے ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور مقبول فرمائے. میں نے اپنے سابقہ دروس میں چند دنوں سے جو آپ کے سامنے مسئلہ رکھا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری نجات، ہماری فلاح، دارین میں کامیابی، سب چیز جو ہے وہ ان دو چیزوں میں بند ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے مقدر میں اللہ کے بڑے عنایات ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ سمجھے کہ اللہ نے تمام امتوں کے لیے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، اللہ کے ان سے کروڑوں سلام ہوں. لیکن سب سے افضل، سب سے اجمل خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رحمت للعالمین جو ہے وہ ہمارے حصے میں. اور اسی طرح اللہ نے ہمیں سب سے افضل رسول عطا فرمایا، سب سے افضل اور سب سے اکمل ہمیں کعبہ عطا فرمایا، سب سے افضل، سب سے اکمل، جامع، معنی، کامل، مکمل کتاب قرآن عطا فرمایا. اور اللہ نے تمام امتوں میں سے خیر امت محمد مدنی کی امت کو بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء، اللہ نے مجھ پر نبوت ختم کی اور تم پر اللہ نے امت ختم کر دی. وانتم خاتم الامم، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی. اور اسی کے بعد ہمیں جو لقب ملا ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت، کیونکہ یہ لقب قرآن و حدیث میں ہے. یاد رکھیں کہ اہل حدیث، اصحاب حدیث، علماء حدیث یہ سب پر حق ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیثیں جمع کرنے کا کام کیا، جنہوں نے حدیثوں کی حفاظت فرمائی، جنہوں نے فرمان رسول عربی کو مرتب کیا، اور پھر انہوں نے الحمدللہ بڑی بڑی عظیم کتابیں امت کے لیے رکھی. انہیں سب سے بڑا مرتبہ سیاستہ کو ملا ہے، اور سیاستہ میں مرتبہ امام بخاری کی، امام بخاری کی کتاب صحیح الجامع کو ملا ہے، امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کو ملا ہے. اور اسی طرح
بڑی جماعت اور ہے الجماع، فرمایا اللہ علی الجماع، فرمایا اتبعوا الصراط الاعظم، صراط الاعظم کیا ہے؟ الجماع۔ تو الحمدللہ اللہ نے یہ عظیم لقب بھی ادا فرمایا۔ اسی طرح کیونکہ انشاءاللہ آج میں اس کو ختم کروں گا کہ آئندہ پھر ہم دوسرا واضح پہ بات کر سکیں، تو اگر میں دو لفظوں کی بات ہے کہ مسلمان نے جب کلمہ پڑھا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند ہو گیا، اب اس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، کسی دین مسئلے کو بڑھا دے یا گھٹا دے۔ اگر آسان سمجھ لے کہ ساری دنیا کے وہ نماز کرتے ہوں تو ثابت کروں کہ 8 چکر نماز کے نہیں ہو سکتے، 7 چکر ان کے سبا میں چھوڑ نہیں ہو سکتے، 9 تاریخ کو عرفات میں ہونا ہے وہ 8 نہیں ہوتی، 10 کو ہم نے منا ہے تو 10 کے بجائے 7 نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے احکام جب ہم نے کلمہ پڑھا گویا ہم اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہے اسلام، گویا ہم نے اپنے آپ کو اللہ رسول کے سپرد کر دیا اور ہم نے عقیدہ بنایا کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو فرمان رسول محمد آتی ہے، ہم اس سے نہ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے۔ اب دیکھیں 14 سال ہو گئے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 ہے، کوئی مائی کا لال مغرب کی 4 نہیں کرتا اور فجر کی 3 نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارا دین ایک کامل ہے، مکمل ہے، جامع ہے، مانے ہے۔ میرے مدنی زندگی میں اللہ نے کمال کی بھی دام کی مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ہر کلمہ پڑھنے والے کا کام یہ ہے، نظر ہے تو نظر رکھے، روزہ ہے تو نظر رکھے، ادا ہے تو نظر رکھے، حج ہے تو نظر رکھے، زکات ہے تو نظر رکھے، خیرات ہے نظر رکھے، نظر ہے منت منوتی ہے، نیاز ہے نظر رکھے۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو اہل سنت ہے، صحابہ کے مطابق ہے تو الجماعت ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں تو وہ اہل بدعت ہے، اور اگر صحابہ کا مخالف ہے تو الجماعت ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں قیامت تک اہل سنت والجماعت رکھے، حضور کی سنت میں زندہ رکھے اور حضور کی سنت میں موت ہے۔ اب آپ درویش شریف پڑھے اور میں یاد رکھ لیں الحمدللہ کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بدعت ہے، سنت نہیں۔ اسی طرح جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت میں شامل نہیں۔ اسی طرح کفن کے اوپر کلمہ لکھنا، عربی لکھنا، تفریح لکھنا اور قبر میں عہد نامے کو ساتھ رکھنا اور قبرستان کی طرف مردے کو لے جائے کلمہ پڑھنا لکھنا سب بدعت ہے، سنت نہیں۔ اسی طرح قبر کو کھڑے ہو کے اذان دینا یہ بدعت ہے، سنت نہیں۔ اسی طرح مزارات کو پھول چڑھانا، جلال جلانا، بتیا لگانا اور منانا یہ بدعت ہے، سنت نہیں۔ اسی طرح مزارات پہ قوالی کرنا، گانے اور اس کے بعد قوالیاں اور مجرے یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، سنت نہیں۔
نہیں کرائی ہے. اگر کسی کے پاس حدیث رسول اللہ ہے آمنا و صدقنا، اور اگر نہیں ہے تو ٹھنڈے دل سے مان لے کہ یہ سنت سے خارج ہے اور یہ بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اب جناب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے دور میں میلاد نبی.
کیا تحفہ ملا؟ نماز کا. اب جو بندہ دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھتا ہے، رات پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، وہ معراج ماننے والا ہے. یا جو سارا سال نماز نہ پڑھے، 27 رجب کو جھنڈیاں لگا دے، وہ معراج ماننے والا ہے. فیصلہ آپ کریں بچے میں. روز نماز پڑھے گا، ایمان سے روز کہے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. ہر نماز میں کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اور ہر نماز میں کوئی معراج یاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا اس کا مقام یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. یعنی جیسے محمد مدنی کو معراج میں زیارت ہوئی ہے، تمہیں بھی نماز میں وہ مقام مل جائے کہ کأنک تراہ. اور فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچو فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تم پہلا مرتبہ حاصل نہ کر سکو پھر اس بات پہ غور کیا کرو کہ چلو میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن میری اس عبادت کو میرا خدا دیکھ رہا ہے. اب جو 5 دفعہ نمازیں پڑھتا ہے وہ دن میں محمد مدنی کے معراج کو 5 دفعہ یاد کرتا ہے اور ہر دفعہ حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہے. اور جو میرے اللہ کے مدنی پہ سلام بھیجا تھا اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے عجز کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر میری دربار میں تو نے عاجزی کی ہے تو میرا بھی تم سے سلام ہو. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرے مدنی کی تمنا تھی کہ اللہ کے صلاۃ و سلام تو مجھے مل گئے لیکن قیامت تک میری امت بھی محفوظ نہ ہو جائے. اللہ کی اجازت سے حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب جب صلاۃ و سلام کرنے کا آیا کہ اللہ کے نبی پہ بھی سلام، ایمان والوں پہ بھی سلام. اب ڈر ہوتا تھا کہ کوئی بندہ نبی کو خدا نہ بنا بیٹھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا میرا مدنی اب صلاۃ و سلام تو ہو گئے ہیں، میری عظمت کا اقرار تو ہو گیا ہے، لیکن امت کو سمجھا کہ پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا. کیوں بڑھا گیا کہ معراج کی بات ہے اور کوئی بندہ نبی کو خدا نہ سمجھ
سمجھو. اب بات سمجھو. اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ صفا مروا تو باقی رہے لیکن اسماعیل کی اما کا میلاد کیسے ہوئی اس وقت کرنا جانتے. ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ یہ میلاد کیسے منائیں؟ آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس کب پیدا ہوئے؟ یاد رکھو یہ اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے. اور پھر میلاد وہ مناتے ہیں جن کے پاس ایک شخصیت ہے اور وہ بھی لڑت کرتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر دیا ہو وہ کس کس کا میلاد منائے؟ حضور کا جو منائے تو حضور کے دادے کا کیوں نہ منائے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت اسماعیل کا کیوں نہ منائے؟ اہل بیت نبی کا کیوں نہ منائے؟ اور یاد رکھو یہ میلاد جو ہے سمجھ لو نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث محمد مصطفیٰ میں حکم ہے، بلکہ حضور کے زمانے سے لے کر 600 سال تک نہ کسی صحابی نے نہ تابعی نے نہ امت نے نہ محدثین نے کسی نے بھی میلاد نہیں منایا. 604 ہجری میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مظفر الدین کوکری. اس بادشاہ نے یہ بدعت ایجاد کی اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بالکل فضول خرچ غلط عقیدے رکھنے والا بندہ تھا. اور اس کو گمراہ کرنے والا جو مولوی تھا اس کا نام تھا عمر بن دہیا. اس شخص نے اس کو یہ طریقہ بتلایا کہ ایک نیا رواج ڈالو اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ عاشق رسول ہے، میری حکومت پکی ہو جائے گی. یہ 600 سال کے بعد بدعت ایجاد ہوئی ہے. اب جناب سمجھے کہ بڑے بڑے بدعتی مولویوں نے لکھا ہے کہ جناب اگر کسی کام کو مسلمان کرتے ہوں اور اچھا سمجھتے ہوں تو لہذا دین ہے. امام سے کہیں سب سے بڑے مسلمان جو ہے وہ اصحاب محمد مصطفیٰ ہے. صحابہ سے بڑا مسلمان کوئی ہے دنیا میں؟ تو صحابہ نے کیوں نہ میلاد منایا جن کو حضور. اور یاد رکھو مسئلہ سمجھا کرو، ذکر عبادت کرنا الگ بات ہے. یاد رکھو حضور کی ولادت جو ہے وہ جو ایک عظیم نعمت ہے جس کا بدلہ دنیا نہیں کر سکتی. اور حضور کی ولادت تو ایسی عظیم شان ہے کہ مسلمان کیا اس وقت پورا عالم انتظار میں ہے. یہود اور نصارا کے علماء رہبان اور بڑے بڑے کاہن، بڑے بڑے منجم، بڑے بڑے فلکیات کے ماہر، بڑے بڑے علوم جفر کے مالک سب انتظار میں ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا یا رسول اللہ. حضور کی پیدائش کی وجہ سے تو دنیا میں انقلاب آئے. حضور کی پیدائش ایک ایسی وحدت ہے کہ دنیا حیران ہو گئی، دنگ رہ گئی. ابھی 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ آتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ اعلان کرو کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے. اور قرآن نے بیان کر دیا فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے بشارت دی، خوشخبری دی. اس لیے میرے نبی کی حدیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو بدلے کی محبت ہو، شفاعت ہو، حوض کوثر سے پانی نصیب ہو. لیکن یاد رکھو اگر سنت کی پگڑی کو چلو گے تو مدینے پہنچو گے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے.
جب تم حضور کی سنت کی پکڑی پہ آ جاؤ گے پھر محمد بدری ملے گا، اور جب تک تم بدعت کی پکڑی پہ رہو گے لاکھوں دے گے بتا دو، کروڑوں روپئے خرچ کر دو اور لاکھوں جھنڈیاں لگا دو، سارے ملک کو جمع کر دو، یہ بدعت ہے اور یہ ایک ایک پیسہ خرچ کرنا جو ہے شریعت میں ناجائز ہے، کیونکہ جس کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ محمد مصطفیٰ نے دیا۔ آپ حضور کی حدیث میں ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی مکے میں جو وبعث فیہم رسولا، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں، اپنی اماں کا میں نے خواب، میری والدہ نے بھی خواب دیکھا تھا، اور اسی طرح ساری دنیا انتظار میں ہے۔ جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ فوت ہو گئے، باپ فوت ہو گیا ہے، حضور اپنی والدہ کے گھر میں ہیں، آپ جس رات پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھو علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء فرماتی ہیں 12 ربیع الاول ہے، بعض فرماتی ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے، یعنی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، عبد المطلب مکے میں بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑا صاحب ہے، بہت بڑا منجم ہے، جو پہاڑوں کی غاروں میں ہے، جو سال سے کبھی نہیں اترا، لیکن اس دن جس صبح کو میرے مدنی کی پیدائش ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھا کہ مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اور ایک ایک بندے سے پوچھ رہا ہے مکے والے یہ بتاؤ کہ آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک آدمی نے بتلایا عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ ڈھونڈتا آیا، عبد المطلب مکے میں بیٹھے ہیں، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کبھی اپنی گھر سے باہر نہیں نکلا ہے اور آج یہ کیسے نیچے آ گیا؟ آپ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ اس نے کہا خیر کی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ دل چل رہی نا، آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اور میں کہا عبد المطلب سیدھی بات کرو، تیرا بچہ بھی پیدا ہوا؟ اور نے کہا ہاں میرا بیٹے کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ چلو مجھے زیارت کراؤ اس بچے کی۔ اور حضور کی ولادت جو ہے وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، حضور کی ولادت جو ہے وہ تو روشنی ہی روشنی ہے، حضور کی ولادت جو ہے وہ تو اتنی مبارک ہے، اتنی عظمت والی، اتنی شان والی، لیکن کوئی بات تجاوز نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، حضور کی شان بیان کرے، سیرت بیان کرے، سارا سال بیان کرے، ہماری زبانیں گم ہو جائیں گی، دنیا کے قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرے مدنی کی صفت ختم نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ کے کرم صلاۃ والسلام عبد المطلب ساتھ لے کے آتا ہے، عبداللہ کے گھر میں جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اور اس کاہن کے سامنے جب آتا ہے، اور اس کاہن کی اس رحمت والے چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے بولے دا نبی هذه الامہ، کہتا ہے عبد المطلب اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس کے بعد فوراً اس کو خیال آیا کہ میرے منہ سے سچی بات تو نکل گئی، اب میں اس بات کو کیسے بدلوں؟ تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ اس کے منہ مبارک پہ ایک بڑے
محمد مدنی ہے جس میں جن بھی آ کے کلمے پڑھیں گے کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور نے فرمایا میرا نام انا احمد و انا محمد. کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو حضور کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ احمد. حضور کا پہلا نام کیا ہے؟ احمد. اور جب زمین پہ آپ پیدا ہوئے تو نام رکھا گیا محمد. اس لیے حضور نے فرمایا انا احمد و انا. خیر حضور کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایک احمد اور دوسرا محمد سے کہو محمد. اچھا اب ایک دفعہ حاجی ہمت کرو کہ حضور کا نام لو لیکن تمہارے دونوں ہونٹ جو ہیں وہ ملے نہیں آپس میں. جلدی جلدی کرو نا وقت ضائع نہ کرو میرا. نہیں سمجھ آئی بات یہ نہیں آئے گی. تو اب ذرا ہونٹ نہ ملاؤ نا. تو اللہ نے تو حضور کے نام میں حرف وہ رکھے ہیں کہ ہونٹ خود بخود مل جائیں, کسی اور دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بغیر تم لفظ محمد ادا ہی نہیں کر سکتے. پیار سے ادا کرو نا محمد. یہ کس کا نام آیا کہ میرے لطف نے بوسے میری زبان کے لیے. یہ تو وہ محمد مصطفیٰ صاحب. تو حضور کا پہلا نام کیا ہے؟ احمد. اور دوسرا نام کیا ہے؟ محمد. اور یاد رکھو دونوں کی معنی بھی سمجھ لو. ایک کا معنی ہے اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا. سب سے زیادہ حمد اللہ کی کرنے والا کون ہے؟ حضور. اور دوسرے کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ ثنا کی گئی, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا بھی نبی, اور جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی وہ بھی ہمارا نبی. اس لیے حضور نے فرمایا انا احمد و انا محمد. کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا نام بھی حضور کا یاد کر کے سن لو. حضور کے نام یاد رکھ لو. حضور کے نام یاد کرو. عاشق وہ بندے ہو نا ماشاء اللہ. 11ویں تمہیں یاد ہے, 27 میں رات کی رات تجھے یاد ہے, اور شریف یاد ہے, قل خانی یاد ہے. میرے مدنی کے نام نہیں آئیں گے حاجیوں کو. انا احمد و انا محمد و انا الماہی. یاد کرو حضور کا نام کیا ہے؟ ماں. یہ تیرا ڈھول ماہیا نہیں. خدا نہ تھا تو وہی ماہی بنا لو. ماہی مور مہارا یہ نانا عربی کا لفظ ہے. اور میں انا احمد و انا محمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بالکفر. فرمایا میرا نام ماہی ہے جو کفر کے مٹانے والا. ماہی مانا محب کر دو. یمحو اللہ, اللہ مٹا دیتے ہیں. فرمایا میرا نام ماہی ہے یمحو اللہ بالکفر. اللہ میرے ذریعے شرک و کفر کو مٹا دیں گے. اور فرمایا یہ 3 نام ہو گئے. چوتھا نام کیا؟ فرمایا انا الحاشر. یاد رکھو حضور کے نام یاد رہیں گے کہ بھول جائیں گے. پہلا نام کیا تھا؟ احمد محمد. تیسرا نام کیا تھا؟ بھائی. چوتھا نام کیا ہے؟ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي. حضور نے فرمایا میرا نام حاشر ہے. کیا مانا؟ حضور نے فرمایا اللہ سب سے پہلے مجھے اٹھائیں گے اور پھر ساری دنیا کا حشر ہوگا, ساری دنیا اٹھے گی. تو گویا ساری کائنات میرے اٹھنے سے اٹھے گی. اور ہمارا ایمان ہے, ایمان والی کائنات محمد مدنی کے جانے سے جنت میں جائے گی. اس لیے حضور فرماتے ہیں یہ اللہ نے مجھے شان دی ہے. آپ نے فرمایا انا الاول و انا الاخر. اب سمجھو وہ باتیں نہ کرنا جو اہل بدعت کرتے ہیں. اول بھی آپ, آخر بھی آپ, گویا خدا بھی آپ, اور جو
اللہ ہم کیسے اول آخر اور میں اولون بدخول الجنت، ساری دنیا کی امتوں سے سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، تو نحن الاولون، اس طرح ہم اولون ہو گئے، ونحن الاخرون، اور اللہ نے ساری امتوں کے بعد میری امت کو بھیجا ہے تو ہم آخرون بھی ہو گئے۔ اسی طرح حضور فرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شان دی ہے، انا اول شافعین و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، اور آپ نے فرمایا انا اول من یبعث، سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے بھی میں اٹھوں گا، اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا انا اول من اقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا، اور آپ نے فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، جب سارے پیغمبر چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، حضور پہ ضرور نہ پڑھنا، میں کہتے کہتے تھک جاؤں گا اور تم نہیں پڑھو۔ حاجیوں کو اللہ سیدھا کر سکتا ہے، بندے کی طاقت ہے۔ یہ حاجی جو ہے نا، زمین ہلے تو ہلے، حاجی نہیں ہلے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، ایک دن نام ہو گئے چار، اور پانچواں نام بھی یاد رکھیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، حضور نے فرمایا عاقب بھی میرا نام، اور عاقب کا ترجمہ بھی بتلا دیا کہ امت کو سمجھ آئے، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب میں ہوں جس کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیں گے آپ کی ولادت ہے، اور مکے والے ولادت کے بعد ہی حیران ہو گئے ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں۔ اندازہ کریں عبد المطلب نے کلمہ نہیں پڑھا، عبد المطلب اسلام نہیں لائے، ابھی میرے مدنی پہ نبوت بھی نہیں آئی، ابھی دودھ پینے والے بچے ہیں، اور سارے مکے والے عبد المطلب کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مہربانی کرو کوئی دعا مانگو، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، مکہ کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ اندازہ کرو عبد المطلب کتنا بڑا سردار ہے اور کتنی بڑی پہچان والا ہے۔ کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کے چاچا ابھی طالب بھی ہیں، آپ کے دادا بھی ہیں، سارے مکے کے سردار بھی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ خود محمد ولی کو اٹھا کے لے آئے، حضور ابھی دودھ پینے والے بچے ہیں، اور آ کے کعبے کی جو دیوار بنی ہوئی ہے دروازے پر اس چوکٹ پہ رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ مہربانی کر کے اس کے چہرے کو دیکھ کے بارش عطا فرما دو۔ اللہ دعا کر لو تم، اللہ مکے والوں کو بھی بارش عطا فرما، اللہم انزل علینا غیثا مغیثا نافعا مریا غیر ضار، اللہم سقیا رحمت اللہ سقیا عذاب۔ اور پتہ ہے وہ باقی تھا امام بخاری نے نقل کیا، کیا شعر پڑے ہیں سبحان اللہ، وَأَبْيَضَ مَا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہتا ہے گورے چہرے والے تیرے چہرے کو دیکھ کے تو بادل بھی برس پڑتے ہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھو حضور کی ولادت بھی یاد کرو، سیرت بھی یاد کرو، صفت بھی یاد کرو، لیکن میلاد بنانے کا حکم ہوتا سب سے پہلے اللہ قرآن میں دیتے حکم، یاد رکھو مسئلہ سمجھو اللہ کے قرآن میں کیا حکم آیا ہے، خدا کے لیے غور کرو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک دفعہ کچھ لوگ عرابی آئے، آراب مانا جنگل کے رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، شہر سے دور رہنے والے کچھ لوگ آئے، حالانکہ وہ حضور کو مانتے ہیں لیکن ہیں بیچارے ان پڑھ، بیچارے بدو ہیں، پڑے ہوئے تو ہیں نہیں۔ اچھا وہ اس وقت مدینے میں آئے جب حضور اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے حجرہ مبارک میں، اس وقت مدینے میں پہنچے اور اللہ کے بندوں نے کیا کیا کہ باہر آ کے کھڑے ہو گئے حضور کے دروازے پہ اور کہتے ہو جی
تمہارے لیے میرے دل میں محبت بھری ہوئی ہے، میں محبت سے مجبور ہو کے تمہیں آج وہ مقام دیتا ہوں گویا تم میری ماں ہو۔ کیا خیال ہے، بیوی بچے گی یا چھٹی؟ یہ بھی تو محبت سے کہہ رہا ہے نا۔ محبت میں اگر بڑھو گے تب بھی مرو گے، اور محبت میں کمی کرو گے تب بھی مرو گے۔ محبت اسی کا نام ہے کہ دو ترازو ہیں، ایک میں قرآن ہو اور ایک میں حدیث محمد مصطفیٰ۔ اعتدال۔ اب دیکھیں جناب آگے کیا کہتے ہو، کہتے ہو خروج الینا یا محمد، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ باہر آئے، گھر سے باہر آئے، شور مچا دیا۔ اب حضور زندہ موجود ہیں، اپنے کمرے مبارک میں موجود ہیں، یہ حضور کی حیات مبارک کا واقعہ ہے، یہ نہیں کہ حضور کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضور زندہ موجود ہیں، بے نفس ہی موجود ہیں، حجرے میں ہیں اور باہر کھڑے ہیں، کہتے ہو خروج الینا یا محمد۔ اللہ کو ان کی یہ بے ادبی نہ پسند آئی، اللہ نے جبریل نازل کر دیا۔ اتنے میں آپ ضروری شریف پڑھنے میں وہ گناہ ہے، حیران کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات کیا ہے، کیوں پریشان ہو گئے؟ کہنے لگا حضور مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں نا، ابھی گھر پہنچتا ہوں ایسے بیٹھتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دوڑ پڑتا ہوں کہ دیر ہو گئی، میں جا کے حضور کو دیکھا ہوں، پھر آپ کی زیارت کرتا ہوں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہوں۔ ابھی گھر میں اپنے بچوں سے بات کی تو 4-10 منٹ میں نا پھر بات پڑتا ہوں کہ حضور کی زیارت کر رہا ہوں، اور ہر نماز میں زیارت کرتا ہوں۔ میرا مدنی آپ کی زیارت کے بغیر مجھے چین نہیں ملتا، لیکن قیامت والے دن جب جنت آئے گی انشاءاللہ آپ تو ہوں گے مقام محمود پہ، مقام وسیلہ پہ، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، وہاں پہ جنت میں آپ کے بغیر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ المرء مع من احب، آپ نے فرمایا صحابی مبارک ہو قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جس سے محبت ہے اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ جب تمہیں محبت ہے تو اللہ قیامت میں بھی تجھے دیدار نصیب کریں گے، جنت میں بھی تجھے دیدار نصیب کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں محبت کے بغیر تو ایمان نہیں، حضور کی محبت کے بغیر تو اسلام نہیں، حضور کی محبت کے بغیر کوئی نماز روزہ حج زکات نہیں۔ لیکن محبت میں بھی اعتدال ہے، محبت میں بھی حد سے نہ بڑھیں، اپنے حدود میں رہیں کہ خدا کی وحدانیت ہے، اللہ کی الوہیت ہے، ربوبیت ہے، خالقیت ہے، اور میرے مدنی رحمت دو جہاں خاتم الانبیاء حبیب کبریاء ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن اپنے عقیدے ٹھیک کر لو کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ دینے والا یہ مانگنے والا ہے، اور وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، وہ خدا ہے یہ بندہ ہے، وہ اللہ ہے یہ عبد ہے۔ اس مقام میں فرق کرو گے تو پھر ایمان چلا جائے گا۔ اب دیکھیں گے جب ان لوگوں نے پکارا اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اللہ نے جبریل نازل کیا، قرآن آ گیا، قرآن کی آیت پہ غور کریں اور سمجھیں اور اپنے عقیدوں کو بھی دیکھیں۔ وہ تو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں اور ہم اپنے ملکوں میں کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، ہم ہر جگہ پکارتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں لہذا کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کے کعبے میں بات ٹھنڈے دل سے سنیں سمجھیں، باقی ہدایت دینا میرے اللہ کے کام، دلوں کو پھیرنا میرا اللہ کا کام ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا فریضہ ہے کہ سچی بات تمہیں پہنچا دیں، باقی ماننا نہ ماننا، حق پہ چلنا چلانا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں، کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں۔ اب سنیں جی، وہ تو گھر کے باہر پکار رہے ہیں، کوئی آتی بھی نہیں، صرف بے وقت پکارا ہے۔ اللہ نے جبریل بھیجا اور قرآن نازل کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات
حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ. اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں. اچھا میرا اللہ تو کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے ذریعے لازم تھا کہ یہ صبر کرتے، باہر انتظار کرتے کہ جب محمد مدنی اپنی مرضی سے تشریف لائے. قرآن سنو سمجھو اللہ کے قرآن کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ انتظار. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. اچھا یہ بھی نہیں کہ جب آپ باہر آئے تو پھر آپ کو کہیں گے یا محمد یا محمد. خبردار اللہ نے فرمایا خبردار. اس لیے اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کہ وَلَا تَجْعَلُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. خبردار میرے مدنی کو ایسے نہ پکارنا کہ یا محمد، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو فلانا ادھر آؤ ادھر فلاں. خبردار میرے مدنی کو ایسے آواز نہ دینا. اگر حضور جا رہے جانے میں حتی تخرج الیہم، جب حضور تمہاری طرف خود توجہ کریں اور حضور پوچھے کہ کیا کہتے ہو تو پھر بات کرو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور جب بات کرو اللہ نے فرمایا خبردار ایسے ادب سے بات کرو کہ تیری آواز بھی میرے مجلس سے اونچی نہ ہو جائے. ہاں تم نے کیا سمجھے جا کے شور بچاؤ. اسی لیے حکم ہے کہ حضور کے روضہ مبارک پر بھی چیخ چیخ کے صلاۃ و سلام پڑھنا منع ہے. 3 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں اور ادب سے صلاۃ و سلام عرض کریں. اور علماء آل حق نے لکھا ہے کہ ایسے ادب سے کھڑا ہو کہ جیسے تو حضور کی زندگی مبارک میں سامنے کھڑا ہوتا تو کیسے بات کرتا. ادب سیکھو. یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد منا کے ہم ادب کر رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے کعبے میں سمجھ لو یہ میلاد منانے کی رسم جو ہے 604 سال بعد ایجاد ہوئی. اور سب سے پہلے میلاد منانے والے کون ہیں؟ نصارہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا میلاد منایا. آج جو 2003 آپ کا سن چل رہا ہے نا 2003 یہ کیا ہے؟ آپ ڈائریاں اٹھا کے دیکھ لیں، کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لیں. جو اسلام کا ہے 1423 وہاں آگے لکھا ہوگا ہجری یا لکھا ہوگا ہے موٹے لفظ سے ہجری علامت ہے. اور جہاں 2003 لکھا ہوگا آگے لفظ ہوگا چھوٹا سا مین یعنی میلادی. کہ یہ نصرانیوں نے اپنی تاریخ کی ابتدا جو کی ہے وہ حضرت عیسیٰ کے میلاد سے ہے. اسی لیے پوری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے. میری بہنیں بیٹیاں پیچھے نماز کے لیے چلی جائیں، اذان کا وقت قریب ہے. تو تاریخ میلادی کے موجد کون ہے؟ میلاد کے اصل میں عیسائی ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا میلاد منایا اور آج تک وہی رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کیا مناتے ہیں؟ برتھ مناتے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. اور بچے کے لیے برتھ ڈے جو مناتے ہیں باقاعدہ
بتیاں لگاتے ہیں، کیک رکھتے ہیں، کبھی آپ نے پراٹھا نہیں رکھا، کیا وجہ ہے؟ کبھی باجرے کی روٹی نہیں رکھی، چنے کی دال نہیں رکھی، آخر کیک جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس؟ انگریزوں کی نسل ہے۔ اچھا، اور پھر جب وہ پھونک ماریں گے، کیک کاٹیں گے، وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، یہی کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میں ایمان سے کہوں، خدا کے کعبے میں بیٹھے ہوں، یہ ساری تہذیب جو ہے کفار کی ہے، نصارا کی ہے، انگریز کی ہے، اور آج مسلمانوں کے گھر میں بھی رائج ہے۔ ورنہ اگر میلاد کا حکم ہوگا، ایمان سے کہے سب سے پہلے منانے والا حضرت ابو بکر ہوتے، حضرت عمر ہوتے، حضرت عثمان ہوتے، حضرت علی ہوتے، بی بی فاطمہ الزہرا ہوتی، حضرت حسن ہوتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے آگے بات کرو، آواز بھی اونچی نہ ہو، اس لیے قرآن کہتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ محمد مدنی کے سامنے آواز نہیں رکھتے ہیں، اللہ فرمائے یہی لوگ تو ہیں ثواب والے، یہی تو ہیں ایمان والے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ حضرت عمر جیسے آدمی گھبرا گئے، ایک بڑے صحابی تھے، وہ بیچارے جا کے گھر میں بیٹھ گئے، دروازہ بند کر دیا۔ آخر حضور نے پوچھا کہ میرا صحابی کیوں نہیں آیا، پتہ کرو۔ انہوں نے کہا سنا وہ تو دروازہ بند کر کے بیچارہ 2 دن ہو کے رو رہا ہے، وہ کہتا ہے میری آواز ہے اونچی، اور اگر میں نے حضور سے بات کی اور آواز اونچی ہو گئی میرے عمل برباد ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی کو۔ آپ نے فرمایا نہ تجھے یہ سزا نہیں ملے گی، تیری آواز تو اللہ نے اونچی بنائی ہے، اور پھر تیرا مقصد بے ادبی یا اعراض و انکار نہیں ہے، تمہیں اس بات سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر ڈر گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں کمرے سے باہر سے بلائے وہ لاعقل ہے، اور اللہ نے آگے فرما دیا کہ جب میرا مدنی آئے اور تمہاری طرف توجہ کرے تو پھر بات کرو۔ اور آگے آخر آیت میں اللہ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ نے فرمایا جو غلطی ہو گئی خبردار آئندہ نہ کرنا۔ تو جب میرے مدنی کو زندگی میں یعنی باہر سے گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا منع ہے، تو اپنے اپنے ملکوں میں توتے کے بتا کے محمد مدنی کو بلا لیتے ہو۔ اچھا، اور ایک بات یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، اور باقاعدہ ہمارے سامنے کتاب میں لکھا ہے کہ یجب القیام، جب حضور کا اس وقت ولادت میلاد مناتے ہوئے لکھا ہے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اب صحابہ سے پوچھیں، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جب حضور آ رہے ہوتے ہمارا دل کرتا کہ ہم حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہمارے کھڑے ہونے سے محمد نبی ناراض ہو جاتے ہیں، سامنے کھڑے ہوں تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کہتے ہمیں ضرورت ہوتی ہم بیٹھے رہتے، ہمارا بڑا دل کرتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا بالکل بیٹھے رہو، کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اسی طرح میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اور مجھے بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کے کعبے میں ایک سچی بات بتاؤ کہ چلو ہم نے اپنے ملک میں میلاد منایا، لاکھوں کی دیگیں پکائی، جھنڈیاں لگائی، مولوی بلائے، تقریر کی اور سلام پڑھے، اور جب وہ خاص ذکر آیا کھڑے ہو گئے، کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ حضور آ گئے ہیں، اب حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں اور ہماری اس محبت کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب ٹھنڈے دل سے اللہ کو مانتے ہوئے کعبے میں سچی بات بتاؤ، اگر حضور تیری مجلس میں آ گئے تو روضے میں کون ہے؟
کے دل میں بھی ہو، زبان میں بھی ہو، عمل میں بھی ہو، پھر آدمی مومن بنتا ہے۔ اچھا ایمان سے کہیں چلو بی بی رابعہ بصری آ گئی، ہم نے مار دیا، کعبہ شریف چلا گیا، تو یہاں جو طواف کر رہے تھے ان پہ کیا گزری؟ کعبہ شریف سے کیا بی بی کو مل گئے، طواف والے تو روڑ گئے۔ اچھا حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم کے سرحد پہ تشریف لائی، جب کافروں نے روک لیا تھا میرے مدنی پاک کو آئے کہ نہیں آئے؟ تو کعبہ حضور کے لیے نہیں گیا، بی بی رابعہ کے لیے چلا گیا۔ اللہ کا خوف کرو، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو، تب تو میں اہل سنت والجماعت کہلانے کے حقدار بنو گے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں پڑھ لو، اللہ کا قرآن پڑھ لو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہا، 6 صدیوں تک ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جس نے یہ بات کی ہو۔ ایک ہے حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور کی ذکر عنایت کرنا، سارا سال کرو، کون تمہیں منع کرتا ہے؟ اللہ توفیق دے، سارا سال حضور کی سیرت بیان کرو، حضور باغ میں جتنا ہو سکے لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اتباع سنت محمد مصطفیٰ کرو، اور حدیث کا ترجمہ سمجھ لیں۔ جو میں نے حدیث تلاوت کی تھی، درود شریف پڑھے اور میں حدیث درج کر امرنا ھذا، سمجھو حدیث کو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور نے فرمایا جو بندہ میرے دین کے عمل کے اندر، اس لیے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی یہ رومال بھی تو حضور نے نہیں پہنا، یہ بدعت